بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کی معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، سابقہ ویڈیوز میں آپ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمان قوموں کا احوال اور ان کا انجام تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمان قوم یعنی قوم سمود کا احوال اور ان کا انجام آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر قرآن کریم میں 20 مقامات پر آیا ہے۔ روایات کے مطابق ان کا نسب نامہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام ہے۔ سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیلی۔ یہ لوگ سنگین عمارتیں بنانے، کھیتی باڑی کرنے، تالاب اور کنویں کھودنے میں ماہر تھے۔ عمارتیں تراشتے تراشتے پتھروں کو تراشنا اور پوجنا شروع کر دیا اور ان میں بت پرستی پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہو گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت آپ کی رسالت پر ایمان لائی، لیکن قوم کے سردار اور سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ وہ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے، اگر ہم باطل پرست اور منکر ہوتے تو یہ دھن دولت، باغات، میوہ جات، پھلوں کی کثرت ہم کو حاصل نہ ہوتی۔ آپ اپنے تابعداروں کی تنگ حالی اور غربت پر نظر کر کے بتائیں کہ خدا کے مقبول کون ہیں۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں تم کو معجزہ دکھاؤں اور پھر بھی تم لوگ ایمان نہ لائے تو تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم ہر سال اپنے بتوں کو زیور سے آراستہ کر کے شہر سے باہر جاتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ آپ ہی ہمارے ساتھ چلیں، اپنے خدا سے مانگیں، پھر دیکھتے ہیں کہ خدا کیا دیتا ہے۔ چنانچہ مقررہ وقت پر یہ لوگ اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے چند مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ پہنچے۔ قوم نے بتوں کو خوب آراستہ کر کے ان سے حاجتیں مانگنا شروع کیں، لیکن آخر کار عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کہو گے میں اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ ان میں ایک شخص جس کا نام جندہ بن عمرو تھا، جو ان کا بڑا سردار تھا، اس نے کہا، یہ عیدگاہ کے سامنے پہاڑ ہے، اس سے ایک ایسی اونٹنی نکالیے جس کی پیشانی سیاہ، باقی بدن سفید اور اس کے بال نرم اور بڑے ہوں۔ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، وہ ہمارے سامنے بچے کو جنے اور اس کا بچہ بھی اسی شکل و رنگ کا ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان کا وعدہ لیا اور اپنے مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگنا شروع کی۔ باقی مسلمانوں نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔ قدرت خدا سے پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے بچہ جنا جو کہ ہو بہو اسی کی طرح کا تھا۔ اس معجزے کے بعد جندہ بن عمرو 6000 آدمیوں کے ساتھ ایمان لایا اور نادم ہو کر معافی مانگنا چاہی، لیکن باقی بدبختوں نے اسے جادو قرار دیا اور مکر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اونٹنی کا خیال رکھنا اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کے سبب ان کو امتحان میں ڈالا۔ اب یہ اونٹنی جہاں جاتی سارا پانی اور گھاس کھا جاتی، باقی جانور اس سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ چنانچہ لوگوں کی شکایت پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس کی میعاد مقرر کر دی۔ ایک دن اس اونٹنی کا ہوتا، جبکہ دوسرے دن شہر کے باقی جانور اپنا گھاس اور پانی پیتے، لیکن لوگ پھر بھی خوش نہ تھے اور اس سے جان چھڑانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ ان لوگوں میں قدار بن سالف نامی ایک بدبخت نوجوان
اشیرہ نامی مالدار فاحشہ عورت پر عاشق ہوا۔ اس عورت نے نکاح کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گلی میں گھات لگائی اور اونٹنی کو مار دیا اور تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اس اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور وہ اسی پہاڑ پر چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے بچے کے پیچھے گئے۔ اس بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھ کر 3 دفعہ آواز نکالی اور پھر اسی پتھر میں گھس گیا۔ پیغمبر خدا نے افسوس کے ساتھ واپس آئے اور اس کے 3 دفعہ آواز کی تعبیر یہ بتائی کہ تم لوگوں کو 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب وہ لوگ صبح اٹھے تو سب کے منہ بالکل زرد ہو چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان لوگوں میں سے 9 آدمی حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے تو رستے میں ایک فرشتے نے پتھر سے ان کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرایا۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے پہاڑ پر پہنچے تو کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے لگے، لیکن ایک چٹان لڑھکتی ہوئی آئی ان کی طرف اور یہ لوگ ایک غار میں چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے غار کو چٹان سے بند کر دیا اور یہ اندر ہی اندر ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ دوسرے دن جب یہ لوگ اٹھے تو سب کے منہ بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا تھا، جب یہ لوگ صبح اٹھے تو ان کے منہ کالے سیاہ ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خدا ایک سخت آواز دی جس سے پہاڑ ہلنے لگے اور تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے سنگین مکانوں میں پناہ لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دوسری آواز سے یہ اوندھے ہو کر زانوں میں گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے اور وہ سب جہنم رسید ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے مسلمانوں کو پہلے ہی ساتھ لے کر شہر چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ پچھلی امتوں کا سرخ رنگ قدار بن سالف تھا جس نے حق تعالیٰ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، اور اس امت کا بدبخت وہ شخص ہوگا جو تیرے سر پر وار کرے گا اور تو شہید ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ کومنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔